دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار نہ کرو، بلکہ انہیں خود اچھا بن کر دکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ کسی کو خوش دیکھنا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا اور کسی اور کے ہاتھوں۔ گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا، پر دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو آپ کو لوٹ لیں گے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے، اس لیے سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ جو انسان خاموشی یا کامیابی اور وقار سے جواب دینا سیکھ لے، دنیا کی کوئی بھی بات اس کو توڑ نہیں سکتی۔ دنیا کو جب تنہا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہوتی ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے بہترین کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوگی اور وہ تب آپ کو یاد کریں گے جب وہ زندگی کو آپ کے بغیر جی کر دیکھیں گے۔ اپنی سوچ کو جنگ نہ لگنے دینا، بڑے خیالوں اور کتابوں اور بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہنا۔ زندگی میں دو لوگوں پر کبھی تبصر نہ کرو، جن کو چن لو اور جن کو چھوڑ دو۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ زندگی وہ دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرا دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارا حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے خلاف ہو اس دن صبر کرنا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو، اللہ تبارک تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ دنیا سے علیحدہ رہ کر عزت کی بقا مزہ حاصل کرو۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں چاہتا ہے تم اس پر راہ پر رہو۔ جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ اور نفرت اور محبت، یہ سب زہر ہوتی ہیں۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہو۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تب چپ رہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، وقت سمندر میں گرا ہوا موتی ہوتا ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اور اس کی یاد میں ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں گے تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہ جانتا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرو،
کہ وہ کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ تو بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو آسان نہیں ہوتا۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے اور کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ دوسروں کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ خاموشیاں سننا سیکھو، ان میں صرف سچ ہوتا ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھتا نہیں ہے، دونوں یکساں طور پر ظاہر رہتے ہیں۔ لوگ کتابوں کی طرح ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی میں غربت ہوتا ہے۔ خوشی اخلاقی وہ واحد چیز ہے جس کی بنا پر لوگ دوسروں کی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ اگر آپ کا اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتے ہیں۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی قسمت سے اور کبھی خود سے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ آپ زندگی میں سب کچھ بن سکتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بنیں۔ اللہ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ دو چیزیں خاموشی سے کرو، ایک محنت اور دوسری عبادت۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں گے مگر اپنوں کو ہار جائیں گے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بس دعا میں یقین سے مانگتے رہو۔ کھانا ہو یا عزت، کسی کو حد سے زیادہ تو وہ قدر نہیں کرتا۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منوں مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا پر سکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ جو تکلیف تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ وہ چار چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا دماغ تباہ ہوتا ہے: نیند کی کمی، بیماری میں کام کرنا، مسلسل تیز آواز میں بات کرنا، صبح کے وقت کچھ نہ کھانا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہترین دن حاصل کرنے کے لیے بہترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔